برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ جان لو کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرے پیچھے، بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی کہ تمہیں سمجھ ہو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جان لو کہ اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی تاکہ تم سمجھو۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها۔ جان لو کہ اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، یعنی اے لوگو تم جان لو کہ زمین کے خشک ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اور سبزہ اگا کر زمین کو زندہ کرتا ہے، اور ایسے ہی دلوں کو سخت ہو جانے کے بعد نرم کرتا ہے اور انہیں علم و حکمت سے زندگی عطا فرماتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہ ذکر کے دلوں میں اثر کرنے کی ایک مثال ہے۔ جس طرح بارش سے زمین کو زندگی حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ دل کی نرمی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور دل کی سختی بہت بڑی آفت ہے، کیونکہ دل کی سختی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس میں واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتا۔ انسان کبھی اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے نہیں روتا اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتا۔ دل کی سختی کے مختلف اسباب اور علامات ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت برتنا۔ نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا۔ نمبر 3، موت کو یاد نہ کرنا۔ نمبر 4، بیکار باتیں زیادہ کرنا۔ نمبر 5، فحش گوئی کرنا۔ اب ان سے متعلق 6 حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی مثال جو اپنے رب عز و جل کا ذکر کرے اور جو نہ کرے زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں یعنی بیکار باتیں نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں دل کی سختی ہے اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا ہے۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دل ایسے زنگ آلودہ ہوتے رہتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلودہ ہو جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دلوں کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا، موت کو زیادہ یاد کرنے سے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے۔ نمبر 5، حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبت ہونے اور آخرت کی طرف راغب ہونے کے لیے موت کو یاد کرنا کافی ہے۔ نمبر 6، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرم و حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، اور فحش گوئی سخت دلی سے ہے اور سخت دلی آگ میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دل کی سختی سے محفوظ فرمائے اور دل کی نرمی عطا فرمائے۔ قد بینا لکم الآیات، بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہارے لیے اپنی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیاں بیان فرما دیں تاکہ تم ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھو اور ان نشانیوں کے تقاضوں کے مطابق عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔